آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا تاثر یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، بس غامدی صاحب ہی یہ جو ہے فکری ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، لیکن باقی لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں نا، کچھ تعریف بھی تو کریں لوگوں کی۔ میرا خیال ہے کہ جو جو کام ہو رہا ہے وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا، ہاں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا وہ کام کوئی پرنسپلڈ کام نہیں ہے، وہ ایڈجسٹمنٹ کا کام ہے. اور اس کام کے اندر آپ وقت اور حالات کے تقاضوں کے تحت ایڈجسٹمنٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں جو دین کی اصل روح ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کیونکہ حالات اور تقاضے تو آپ سے طلب کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ دین کی اصل روح تک کو فراموش کر کے ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں. کبھی بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ریکنسٹرکشن کا کام کرنا ہے، وہ پرنسپلڈ اپروچ کے ساتھ ہونا چاہیے. ہوا ہے ہماری ملت میں علماء، تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تقلید پہ بلیو کرتے ہیں. ان کے یہاں نئے معاملات جتنے ہیں اس کے لیے ایک اپنا تصوراتی شاخلہ بنتا ہے، جن کے اندر چیزوں کی تصویر بھی ایڈجسٹ ہو رہی ہوگی تو کیسے ہو رہی ہوگی، نیشن اسٹیٹ بھی ایڈجسٹ ہو رہی ہوگی تو کیسے اور اس ایڈجسٹمنٹ کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو مطلب میں پازیٹیولی بتانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کو ان کی نفی. نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ڈیموکریسی اس وقت ریئلٹی آف دا ڈے ہے نا. ہم سب ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور جا کر اپنے حکمران کا انتخاب کر لیتے ہیں. اب یہ چیز کیا خلاف اسلام ہے یا مطابق اسلام ہے؟ یہ ایک بحث ہے نا. ایک بحث۔ یہ بحث ہے. اس بحث میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جمہوریت کھلا کفر ہے اور اس کے آپ دلائل دیتے ہیں، تو آپ ایک پرنسپل سٹینڈ رکھتے ہیں. یعنی آپ کی یہ رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن کسی پرنسپل پہ کھڑی ہوئی ہے. آپ کے سامنے 4 روایتیں ہوں گی، 2 حدیثیں ہوں گی، ایک آیت ہوگی، جو کچھ آپ نے کہہ دیا. لیکن اگر آپ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جمہوریت اس وقت جائز ہے اور لوگ جمہوریت کے تحت اپنے ملکوں میں حکمرانوں کا انتخاب کریں، یہ نیریٹو آپ نے پبلک میں دے دیا. اور آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو کیا بتایا کہ بھائی، یہ جمہوریت کو میں صرف اس لیے مان رہا ہوں کہ یہ جو میرے مقاصد ہیں ایک حکومت کے قیام کے، اس کے لیے ایک حکمت اور سیڑھی ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے ذریعے اس ایڈجسٹمنٹ کی پروگرس تو ہوئی بظاہر. یعنی مذہبی تنظیمیں اس وقت پاکستان جمعیت علماء اسلام کا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے منشور پڑھیں، تو وہ تو پارلیمانی جمہوریت کے اندر کھڑی ہوئی ایک جماعت ہے نا، وہ تو کھڑی ہوئی ہے. لیکن وہ اپنے دستور میں لکھتی ہے یہ بات، منشور میں لکھتی ہے یہ بات کہ یہ محض ایک سیڑھی ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. ہم جمہوری طریقے سے اقتدار میں آگے خلافت نافذ کر دیں گے. تو مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ جب آپ ایڈجسٹمنٹ کرنے نکلتے ہیں سوسائٹی میں وداؤٹ اینی پرنسپلڈ اپروچ، تو اس کے نتیجے میں ہپوکریسی پیدا ہوتی ہے. اس کے آپ دیکھیں آپ کی فکر ریلیونٹ ہو گئی نا، تو اب آپ ظاہر میں فکر کو برقرار رکھ کر باطن کے اندر، اب یہ بینکنگ سسٹم پہ آپ نے بات کی، تو وہ ظاہر میں جو کچھ تھا انہوں نے کر دیا، لیکن باطن میں تو وہی سب کچھ تھا جو ہو رہا تھا.